السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بہت ہی اہم لیکچر ہے گرامر کے حوالے سے۔ مصدر اور فعل کیسے کہتے ہیں اور ان میں فرق کیا ہے؟ دونوں ایک جیسے ہیں۔ کھانا، دوڑنا، پینا، رکھنا، یہ تمام افعال ہیں، فعلز ہیں، اور مصادر بھی ہیں، مصدر بھی ہیں۔ تو اب ان میں فرق کیا ہے مصدر اور فعل میں؟ آج اس کو سمجھیں گے۔ پہلے مصدر کی تعریف، فعل اور آخر میں مصدر اور فعل میں جو فرق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہی ہماری فہرست ہے آج کے لیکچر کی۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر کسی کام یا حالت کا نام ہوتا ہے، یعنی وہ بنیادی جڑ ہوتی ہے جس سے فعل بنتے ہیں۔ اچھا، یہ مصدر ہے کہ مصدر کسی کام یا حالت کا نام ہوتا ہے۔ اب ایک کام ہو رہا ہے، کھانا۔ آپ کھانا کھاتے ہیں تو یہ بھی ایک کام ہے۔ آپ کچھ پیتے ہیں، پانی، دودھ، وہ بھی کام ہے۔ آپ دوڑتے ہیں، دوڑنا بھی ایک کام ہے۔ تو یہ مصدر اس کو ظاہر کرتا ہے، ان کاموں کو ظاہر کرتا ہے، اور یہی مصادر ہوتے ہیں جس سے پھر فعل بنتے ہیں۔ اب آگے ہم پڑھیں گے کہ ان کے درمیان کیا فرق ہے مصدر اور فعل میں۔ پہلے آپ اس کو سمجھیں کہ مصدر کسی کام کو ظاہر کرتا ہے یا کسی کام کی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس میں زمانے کا ذکر نہیں ہوتا۔ یہی بنیادی پوائنٹ ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ مصدر میں زمانے کا ذکر نہیں ہوتا۔ اب کھانا لفظ ہے تو بس یہی مصدر ہے، اس کے آخر میں نہ آتا ہے، یہی مصدر ہے اور اس میں زمانے کا ذکر نہیں ہے۔ کھانا بس ایک لفظ ہے۔ اسی طرح جانا ایک لفظ ہے، جانے کو ظاہر کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانے کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ سب مصادر ہے۔ لکھنا، سونا، پڑھنا، یہ اس کی مثالیں ہیں۔ فعل کیسے کہتے ہیں؟ فعل وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی کام کے ہونے یا کسی کام کے کرنے کو زمانے کے لحاظ سے ظاہر کرے، یہ فعل ہے۔ فعل کسی کام کو، کسی کام کے کرنے کو یا ہونے کو زمانے کے لحاظ سے ظاہر کرتا ہے، یعنی فعل میں زمانے کا ذکر ہوتا ہے۔ زمانے یعنی حال کا زمانہ، مستقبل کا زمانہ، یا ماضی جو گزرا ہوا زمانہ ہے، ان تینوں میں سے کسی ایک کا ذکر ہوگا فعل میں۔ مثالیں: اس نے کھایا، وہ سوتا ہے، میں لکھ رہا ہوں، تم پڑھو گے، یہ اس کی مثالیں ہیں۔ دیکھیں، اس نے کھایا، یہ اب ماضی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کھانا کھا چکے ہیں۔ وہ سوتا ہے، ڈیلی بیسس جو حال کا زمانہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ سوتا ہے۔ میں لکھ رہا ہوں، دیکھیں یہ بھی حال کو ظاہر کرتا ہے کہ میں ابھی لکھ رہا ہوں۔ تم پڑھو گے، مستقبل کی طرف اشارہ ہے۔ تو دیکھیں یہاں زمانے کا بھی ذکر ہے، جبکہ ساتھ میں فعل بھی ہے۔ پڑھو گے، پڑھنا یہ فعل ہے، لکھ یہ بھی فعل ہے، لکھنا سے مشتق ہے، تو یہ فعل کہلاتے ہیں، افعال۔ اچھا، اب اس کے درمیان فرق کو ہم سمجھتے ہیں مثال سے۔ کھانا یہ صرف ایک عمل کا نام ہے اور یہی مصدر ہے، باس علیحدہ ایک لفظ ہے، اس کو مصدر کہتے ہیں۔ اس کے آخر میں اکثر نہ آتا ہے۔ فعل علی کھا رہا ہے، اب دیکھیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ عمل کون کر رہا ہے اور کس وقت میں ہو رہا ہے۔ علی کھا رہا ہے، عمل کون کر رہا ہے؟ علی، اور کس وقت میں ہو رہا ہے؟ حال کے زمانے میں۔ دیکھیں کھا رہا ہے ابھی، تو فعل میں زمانے کا ذکر بھی آیا۔ اگرچہ اس مثال میں آپ دیکھیں، اوپر ہم نے مصدر میں پڑھا کہ کھانا مصدر ہے، یہاں بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ علی کھا رہا ہے، یہاں بھی کھانا فعل آیا ہے۔ کا یہ کھانا ہی سے مشتق ہے،
یہ بھی مصدر ہے، لیکن یہ فعل کے اندر آیا ہے اور اس کے ساتھ زمانے کا ذکر بھی ہوا ہے، تو اسی وجہ سے اب یہ یہاں مصدر نہیں بلکہ فعل ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مصدر ایک بنیادی جڑ ہوتا ہے، جبکہ فعل اس سے بننے والا عملی جملہ ہوتا ہے۔ مصدر ہے یہ ایک بنیادی جڑ ہوتا ہے، جبکہ افعال جو ہیں یہ ان مصادر ہی سے بنتے ہیں۔ جب زمانے کا ذکر بھی ساتھ میں ہو جائے تو پھر یہ مصدر نہیں رہتے بلکہ یہ فعل بن جاتے ہیں، کام بن جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے اس میں۔ لب لباب اس کا یہ ہے کہ مصدر صرف ایک عمل کو یا ایک حالت کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ فعل یہ ہوتا ہے کہ اس میں زمانے کا ذکر ہوتا ہے، مصدر میں زمانے کا ذکر نہیں ہوتا۔ کھانا، پینا، سونا یہ تمام مصادر ہیں، لیکن جب اس کے ساتھ زمانے کا ذکر بھی آئے، یعنی میں کھا رہا ہوں، میں سو رہا ہوں، تو اب یہ فعل ہیں، کیونکہ زمانہ بھی ساتھ میں آیا ہے کہ حال میں کام ہو رہا ہے، یعنی ابھی کھانا کھایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک فرق ہے اس میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔